السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس نے فوراً ڈانگر کو طلب کیا اور اسے گاڑی نکالنے کو کہا۔ اس کی منزل اب لاہور تھی۔ میری آنکھیں ایسے پھیل گئی تھیں جیسے علی کا گھر اور کھیت میری آنکھوں کے سامنے ہی جل رہے ہوں۔ اکرم کی حالت بھی مجھ سے مختلف ہرگز نہیں تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک جب یہی کیفیت برقرار رہی تو اکرم نے ہی مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور میرا لاشعور انجان صدماتی گھاٹیوں سے یکا یک پلٹ آیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے علی کے باپ کی کھنگار سنائی دی۔ ہم نے چونک کر پہلے اس کی طرف دیکھا اور اسے متوجہ پا کر نظریں چرا لیں۔ کیا بات ہے اکرم پتر، کس کا فون ہے؟ سب خیر تو ہے نا؟ ہاں چچا، سب خیر ہے، لیکن تم دونوں کچھ پریشان سے لگ رہے ہو پتر۔ فون کس کا تھا؟ نہیں چاچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اور فون فیروز کے بھائی کا تھا۔ اکرم اور اس کے درمیان یہ باتیں ہو رہی تھیں اور میں تیزی سے صورتحال پر غور کر رہا تھا۔ اس وقت علی یا اس کے باپ کو ایسی دلخراش خبر کسی صورت بتائی نہیں جا سکتی تھی۔ بیچارے ابھی ایک صدمے سے کسی حد تک سنبھلے تھے۔ ایسے میں یہ خبر ان کے لیے از حد خطرناک ہو سکتی تھی، خصوصاً جب علی زخمی حالت میں پڑا تھا اور اس کا باپ اپنے بیٹے کی حالت پر پہلے ہی شدید دل گرفتہ تھا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ ہم کب تک ان کو انہی کے اتنے بڑے گھریلو معاملے سے بے خبر رکھ سکتے تھے؟ جلد یا بدیر انہیں اس بات کا پتہ چلنا ہی تھا اور انہیں اس واقعے کا علم ہونا بھی چاہیے تھا۔ آخر کو معاملہ ان کے گھر، جانوروں اور کھیت کا تھا۔ ایک کسان کی جمع پونجی ایسی ہی چیزیں ہوا کرتی ہیں اور کسی ظالم نے ان کی عمر بھر کی کمائی انہیں واحد میں جلا کر خاکستر کر ڈالی تھی۔ گاؤں میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ کسی بھی لمحے خبر بن کر علی یا اس کے باپ کے کانوں تک پہنچ سکتا تھا۔ گو کہ علی کا موبائل ہر وقت ہمارے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن گاؤں سے کوئی فرد آ کر بھی تو اس علاقے کی اطلاع انہیں فراہم کر سکتا تھا، اور اگر انہیں ایک مرتبہ پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے میری سوچ نے کام چھوڑ دیا۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر باہر نکل آیا۔ اکرم بھی باہر آ چکا تھا۔ ہم دونوں ہی صدمے سے چور ہو چکے تھے۔ دونوں اس بات پر فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کریں تو آخر کیا کریں۔ آخر باہم مشورے کے بعد ہم نے علی کو بتانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ کچھ بھی تھا، وہ جوان تھا اور چودھری سے دشمنی اسی نے مول لی تھی۔ وہ حالات کی سنگینی کا ادراک بھی رکھتا تھا اور چودھری سے دشمنی کے گزشتہ چند ماہ کے دوران پے در پے ایسے واقعات پیش آئے تھے جنہوں نے اسے ذہنی اور اعصابی طور پر کافی مضبوط بنا دیا تھا۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی تھا کہ ڈانگر سے گولی کھانے کے بعد بھی اس نے انتہائی حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہم دونوں علی کو اس کے گھر اور کھیت میں پیش آنے والی کہانی بتانے والے تھے۔ اس کے لیے ہمیں ٹیڈی کی مدد بھی درکار تھی۔ ہم نے اسے اسپتال میں طلب کر لیا۔ جب وہ ہمارے پاس پہنچ گیا تو ہم نے اسے ساری بات سمجھا دی، پھر اسے علی کے باپ کو کچھ دیر کے لیے اسپتال سے باہر لے کر جانے کو کہا۔ وہ اندر گیا اور چند ہی منٹ میں اس کے ساتھ علی کا باپ باہر آ گیا۔ علی کے باپ نے ہمیں بتایا کہ وہ مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے، جو کہ چند منٹ کی مسافت پر واقع تھی۔ ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کی واپسی سے پہلے ہم صورتحال سنبھال سکتے تھے۔ اکرم اور میں علی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اب ہمارا امتحان تھا۔ علی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، شاید سو رہا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہو سکتا تھا، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس وقت بھی مختصر تھا۔ اس کے باپ کی واپسی سے پہلے ہم نے اسے ساری بات بتانی تھی۔ آخر میں نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا، علی، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے دن کامران تو صبح دیر تک سوتا رہا جبکہ نازیہ گھر کے کاموں میں جت گئی۔ آج اس نے کھانے کا بھی خاص اہتمام کروانا تھا۔ جب وہ ملازموں کو ضروری ہدایات دے چکی تو اچانک اسے حیا کا خیال آیا۔ اس نے ملازمہ سے حیا کے ناشتے کا پوچھا تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ وہ تو ناشتہ لے کر اس کے دروازے پر گئی تھی، لیکن بار بار کی دستک کے باوجود بھی حیا نے دروازہ کھولا ہی نہیں تھا۔ نازیہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ حیا ابھی تک اپنے کمرے میں ہی تھی۔ وہ حیا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ حیا دروازے کو اندر سے بند کیے پڑی تھی۔ نازیہ نے دستک دی۔ کافی دیر انتظار کروانے کے بعد آخر کار حیا نے دروازہ کھول ہی دیا۔
نازیہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اتنی دیر میں حیا واپس بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ میں تو سمجھی تھی تم سو رہی ہو۔ اسی لمحے نازیہ کی نظریں اس کی آنکھوں پر پڑ گئیں۔ اگرچہ حیا نے اپنی آنکھوں کو صاف کر لیا تھا اور وہ اپنا چہرہ بھی اس کی طرف کرنے سے گریزاں تھی، اس کے باوجود نازیہ نے اس کی آنکھوں کے نم گوشے دیکھ لیے تھے۔ ارے یہ کیا، تم تو رو رہی ہو؟ کچھ نہیں آپا، ویسے ہی، حیا نے جواب دیا۔ حیا میری جان، کب تک ایسے چلے گا؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی تڑپا رہی ہو؟ خدا کے لیے ایسے اپنی جان پر ظلم مت کرو۔ نازیہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ اس نے حیا کے برابر میں بیڈ پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ نازیہ اپنا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر جمائے اسے اپنے ساتھ چمٹائے ہوئے تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ حیا کی آنکھیں ایک بار پھر سے بھیگ گئیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور نازیہ کے ہاتھ کو بھگو گئے۔ نازیہ پھر سے تڑپ گئی۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور رنجیدہ لہجے میں بولی، حیا کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اور حیا چند ثانیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے رہنے کے بعد اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ چند لمحے پہلے جو اپنی بہن کو اپنا ایک آنسو بھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، اب اسی کے دامن سے لپٹی آنسوؤں کے سیلاب بہا رہی تھی۔ نازیہ بھی بے حد رنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اس کا درد جانتی تھی، لیکن اس درد کی دوا کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ حیا کچھ تو بولو، حیا کیا ہوا ہے؟ اور حیا اس کے سینے سے لگے لگے جیسے پھٹ پڑی۔ آپا، میں علی کے بغیر نہیں جی سکتی، نہیں رہ سکتی میں علی کے بغیر۔ میں نے لاکھ کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن میں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ خدا کے لیے میرا کچھ کرو، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھاؤ آپا، خدا کے لیے میری حالت پر ترس کھاؤ۔ مجھے میرے علی سے ملوا دو آپا، مجھے میرے علی سے بس ایک بار ملوا دو۔ میں اسے دیکھنے کو ترس گئی ہوں، نہ جانے وہ کس حال میں ہے آپا۔ اگر چند دن اور میں ایسے ہی علی سے دور رہی تو میں پاگل ہو کر اس کمرے کی دیواروں سے سر پٹک پٹک کر مر جاؤں گی آپا۔ ہاں، میں قسم کھاتی ہوں کہ تمہاری حیا یہاں پاگل ہو کر مر جائے گی آپا۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور نازیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم بھی ابے کی طرح یہی چاہتی ہو کہ تمہاری بہن پاگل ہو کر مر جائے؟ اور نازیہ نے ایک نظر اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تڑپ کر اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بددستور جاری تھے۔ نہیں میری بہن، نہیں، تم تو میری جان ہو۔ میں تو تمہاری خوشی کی خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتی ہوں میری بہن، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو میری جان؟ حیا نے اس کی گود میں پڑے پڑے ہی سر گھما کر اس کے چہرے کی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معصومیت سے بولی، ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔